اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں اوپر کچھ چیزیں ہیں جو میرے کلام کے دوران استعمال ہوں گی، کیونکہ ہم بند کنوؤں کے بارے میں سیکھیں گے، اور میں جانتی ہوں کہ شروعات میں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن مجھے اس بات سے شروع کرنے دیں کہ پرانے عہد نامے میں کس طرح اسرائیل کے دشمنوں نے اس کے خلاف جنگ لڑی کہ وہ آتے اور ان کے کنوؤں میں پتھر پھینک کر ان کو بند کر دیتے تاکہ ان کو پانی حاصل نہ ہو سکے۔ بائبل کہتی ہے اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ البتہ آپ کا کنواں شاید بند ہو چکا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے اندر موجود ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر سے تب تک کچھ اچھا نہیں نکلے گا جب تک کوئی دوسرا آ کر اس پر کام نہ کرے۔ آپ کو اس سب کے بارے میں مثبت سوچنا ہے۔ آپ جو یہ سب دیکھ رہے ہیں، میٹ نے میرے لیے یہ 1.5 دن میں اکٹھا کیا ہے، تو غور کریں، ایک کنواں ہے جو کہ کوڑے دان ہے، اور ان پتھروں کو استعمال کرتے ہوئے میں آج آپ سب کو کلام میں سے کچھ سکھاؤں گی، مگر کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ان سب پر غور کریں۔ ایسا سمجھیں کہ جیسے یہاں نیچے آپ کی روح ہے، تو ہم بس تصور کریں گے، ہم اسے روح رہنے دیتے ہیں کیونکہ وہ سب سے گہرا ہے۔ روح ہمارا سب سے اندرونی اور گہرا حصہ ہے، اور یہیں پر تمام اچھی باتیں موجود ہوتی ہیں۔ میرا مطلب جب آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے اور ہر وہ اچھی چیز جو خدا کے پاس ہے آپ میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، جیسے کہ روح کے پھل آپ میں موجود ہیں، آپ کے اندر محبت ہے، آپ کی روح میں، آپ روح میں زندگی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اس بدن سے نمٹنا ہے۔ اب ہمارا یہ بدن، آپ شاید اسے روح کہیں، اور یہ روح دنیا کے بیچ میں ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ اس نے جو اچھی چیزیں ہم میں ڈالی ہیں وہ ہم میں سے باہر آ کر لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ میرا مطلب چرچ جا کر یہ کہنا اچھا ہے کہ خدا کی تعریف ہو، لیکن اگر لوگوں کو آپ میں یسوع نہیں دکھائی دیتا تو آپ کسی کے لیے بھی کچھ بھی اچھا نہیں کر رہے۔ اور اگر خدا ہمیں نجات دے کر اور ہمارے ذریعے سے کسی اور کو متاثر کرنا نہیں چاہتا تو بس ہم نجات یافتہ ہو جاتے اور وہ بس ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جاتا، تو ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن آپ میں سے ہر ایک یہاں ایک مقصد کے لیے موجود ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی روشنی چمکنے دیں اور روح القدس کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ آپ کی نئی پیدائش سے لے کر آپ کے اس جہان فانی کو چھوڑ کر اپنے آسمانی گھر میں خدا کے پاس جانے تک یہ ہے روح القدس کے ساتھ کام کرنا، کہ آپ اسے اپنے بدن کی بحالی اور شفایت کرنے دیں، تاکہ آپ کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کے بدن کے ذریعے نظر آ سکے، جو کہ آپ کا ذہن، آپ کی مرضی اور آپ کے جذبات ہیں، اور یہاں باہر نکل سکے تاکہ دنیا اسے دیکھ سکے۔ آپ کو کبھی بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں، بلکہ انہیں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ میں اتنا کیا مختلف ہے۔ آمین۔ تو دشمن بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے انہوں نے اسرائیلیوں کے کنویں بند کر دیے تھے۔ ابلیس بھی ہمارے کنویں بند کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور انہوں نے ان کے کنووں میں مٹی پھینکی، اور ابلیس بھی ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمارے اندر مٹی پھینکنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ دنیا اور دنیاوی کاموں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم اسی قسم کی سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بنیاد دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھٹکا ہوا محسوس نہ کریں۔ آپ اسے اپنے اندر سے بہنے دیجئے، اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ مجھے تعجب ہے کہ یہاں آپ میں سے کتنے اور جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ بس سوکھا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور ایسے جیسے کہ بس کچھ غلط ہے، میری زندگی میں اچھا بہاؤ نہیں ہے۔ آپ جب اچھے بہاؤ میں ہوتے ہیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آج رات یہاں خود میں اپنے اندر اوپر ایک اچھے بہاؤ میں ہوں، میں خود میں آرام دہ محسوس کر رہی ہوں، میں سکون محسوس کر رہی ہوں، میں کلام کے لیے لڑ نہیں رہی، کیونکہ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں اپنی روح سے مٹی اور پتھروں کو باہر پھینک دیتی ہوں،
کیونکہ آپ دیکھیں میں جانتی ہوں کہ اگر میں یہاں اوپر اپنے دل میں دوسروں کو معاف نہ کر کے کھڑی ہو جاؤں تو وہ اچھی باتیں جو خدا نے آپ کے واسطے مجھ میں ڈالی ہیں میں شاید بول تو لوں گی مگر وہ خدا سے مسا شدہ ہو کر آپ تک نہیں پہنچیں گی، اور مسا کے بغیر آپ اسے سنیں گے تو صحیح مگر وہ آپ کو متاثر نہیں کریں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ دلچسپ ہے کہ کیسے دو لوگ دو مختلف منسٹریز ایک ہی کلام کی منادی کرتے ہیں، اور آپ اس میں سے ایک کی منادی سے کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے جبکہ دوسرے کی منادی آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کلام سنانے والے پر مسا ہے جو آپ کے دلوں میں فرق پیدا کرتا ہے، اور مسا واقعی خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور یقیناً یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے درست طریقے سے سمجھیں گے۔ اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح دنیا گزارتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اس کے لیے پرجوش ہیں۔ بائبل کہتی ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسا سمجھیں کہ ہم باقی سب سے بہتر ہیں اور ہم ایک غیر ایماندار کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا نہیں سکتے یا بات نہیں کر سکتے، لیکن میں اس کو اس طرح سے بیان کرتی ہوں کہ ہمیں غیر ایمانداروں کے گرد رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم الگ ہو کر مسیحی دائروں میں رہیں گے تو ہم ان میں سے کبھی بھی کسی کو متاثر نہ کر پائیں گے، لیکن ہمیں بس یہ یقین دہانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں متاثر کر رہے ہیں، نہ کہ وہ ہمیں۔ آمین۔ اب یوحنا 7:37-38 لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ ان کے اندر موجود ہے لیکن یہ ان میں سے نکل کر باہر جاری ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ میں سے کیا جاری ہو رہا ہے؟ جو جاری ہے وہ زندہ ہے یا مردہ؟ آپ جانتے ہیں مجھ پر گزشتہ ہفتے 1.5 ہفتہ 2 بار خدا کی طرف سے مجھ پر مصیبت آئی، اور مجھے یہ واقعی پسند ہے جب خدا مجھے وہ چیزیں دکھاتا ہے جو میں غلط کرتی ہوں۔ یہ مجھے خود کے بارے میں برا محسوس نہیں کرواتا، میں سچ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کی تنبیہ اس کی محبت کا اشارہ ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا اور میری زندگی کے مسائل اور خرابیوں سے مجھے اندیکھا رکھتا ہے۔ تو جب خدا آپ کو دکھاتا ہے جو آپ کی زندگی میں غلط ہے، آپ کو گناہگار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بس اس سے متفق ہونا ہے، اسے آپ کو یہ دکھانے کا شکریہ ادا کریں، اس سے یہ تبدیل کرنے کے لیے مدد مانگیں، کیونکہ آپ اس کے بغیر یہ نہیں بدل سکتے۔ آمین۔ اور اگر آپ پھر سے گر جائیں تو اٹھ کر دوبارہ کوشش کریں، اور اگر پھر سے گر جائیں دوبارہ اٹھے کوشش کریں، اور جیسے ہی خدا آپ کے دل کی مخلصی دیکھے گا وہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو خدا نے مجھے تنقید کرنے پر جکڑ لیا، کیونکہ میں لوگوں کے بارے میں تنقیدی طور پر بات کرتی تھی، ہر ایک کے بارے میں نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ایک طور پر نکالنا، اور میں تھوڑا زیادہ ہی نکالنا شروع ہو گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں آپ اس گفتگو میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ آپ شاید وہاں غیر ضروری طور پر جانا بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ کو اس میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ تسلیم کر لیا اور پھر اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کر آئی، اور پھر کچھ دن پہلے بے صبر ہونے کی وجہ سے میں دوبارہ خدا کی گرفت میں آ گئی، اور میں ایسے تھی کہ او یسوع، اچھا کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہے، شاید یہ میری سب سے بڑی خامی ہے، میں چاہتی ہوں کہ لوگ آگے بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ میں ایسے لوگ برداشت نہیں کر سکتی جو بس کھڑے رہ کر تنگ کریں۔ آپ جانتے ہیں آپ ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کب چلیں گے۔ میں خدا کے ساتھ بھی اتنی بے صبری نہیں تھی، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ اس کا وقت درست ہے۔
لیکن صرف لوگوں کے ساتھ. کتنے جانتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہوتا کہ لوگ ہی نہ ہوتے. ایک کتاب جس کا نام میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پسند کرتا اگر تم میرے جیسے ہوتے، یہ جان آٹبرٹ نے لکھی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ صبر سے کام لیں اور ان کی خامیوں اور کمزوریوں کے ساتھ صبر سے کام لیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم میں بھی تھوڑی بہت ایسی غلطیاں اور خامیاں ہیں جن سے دوسرے لوگوں کو نمٹنا پڑتا ہے. اور میں حقیقتاً چیزوں کے لیے بے صبر ہو جاتی ہوں. جیسے کل میں بس ایک باب دور تھی جو کتاب میں نے لکھی اس کو رد و بدل کرنے میں. اس میں میرا ایڈیٹر بھی شامل تھا، میرا پبلشر شامل تھا، میں بھی اس میں شامل تھی. انہوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، اپنے تبصرے کیے ہوئے تھے اور میں اس سب کو اکٹھا کر رہی تھی. یہ اپنے حتمی مراحل میں تھی. اس میں 25 باب تھے اور میں نے 24 باب ختم کیے تھے اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا کیونکہ میرے گھر میں کسی مہمان نے آنا تھا. اور جب میں واپس گئی میری ساری کی گئی رد و بدل غائب ہو چکی تھی. اب آپ جانتے ہیں اگر آپ ایک مصنف ہیں تو یہ آپ کی طبیعت خراب کر دیتا ہے. آپ ایسے ہوں گے جیسے، اور میں ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہوں تو مجھے اس سے بہت الجھن ہوتی ہے کیونکہ میں نہیں جانتی کہ میں اس کو کس طرح سے ٹھیک کر دوں. تو مجھے کسی کو بلانا پڑتا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ پہلا شخص جس کو آپ فون کرتے ہیں وہ گھر پر نہیں ہوتا اور وہی کام کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر آپ کسی اور سے رابطہ کرتے ہیں. تو کل میں اپنے امتحان میں ناکام رہی. بہرحال اور یہ سب ٹھیک ہو گیا. میرا بیٹا بہت ماہر ہے، وہ آیا اور اس نے سب ٹھیک کر دیا. میں حیران تھی کہ تم نے یہ کیسے کیا. اس نے کہا اس بات کو چھوڑیں، اگر پھر ایسا ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، میں پھر آ کر اسے ٹھیک کر جاؤں گا. تو پھر آپ میں سے کتنے لوگ بے صبری کا شکار ہیں جیسے میں ہوتی ہوں؟ کیا ہم اس تمام ٹیکنالوجی کو پسند نہیں کرتے جو ہمارے سب کام جلدی سے کر دیتی ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہم بے صبرے ہو جائیں گے اگر ہمیں ایسی جگہ گاڑی چلانی پڑے جہاں ہمارے قریب موبائل کا اچھا سگنل ٹاور موجود نہ ہو. میں نہیں جانتی کہ کیا ہوگا اگر ہمارے پاس 2 یا 3 دن کے لیے ہمارے فون نہیں ہوں گے. شاید یہ دنیا رک جائے. تو پھر مجھ میں سے جاری ہونے والی تمام چیزیں بالکل درست نہیں ہے، لیکن میں خدا کو چاہتی ہوں کہ وہ ہر کام میں میرے ساتھ ہو اور مجھے وہ چیزیں دکھائے جو مجھے بدلنی چاہیے. اور یہ مسیح میں اپنی پہچان کو جاننے کے متعلق باتوں میں سے ایک بات ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا صرف آپ کو یہ چیزیں اپنی محبت میں دکھاتا ہے. مکاشفہ اور عبرانیوں میں بھی یہ کہا گیا ہے کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے. تو وہ صرف ہمیں ہماری غلطیاں بیان کرتا ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے اس کی بڑی محبت سے. اکثر میں سوچتی تھی کہ کیا آپ مجھ سے کم پیار کر سکتے ہیں؟ صرف ایک حد تک. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، جب خدا آپ کو اس طرح کا کچھ دکھاتا ہے تو آپ کو مذمت کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ خدا سے خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور یہ آپ کی مدد کرے گا. چلیے یہ آپ کو زیادہ خوش رہنے میں اور زیادہ پر اطمینان شخص بننے میں مدد کرے گا. اب آپ میں سے کیا جاری ہو رہا ہے؟ زبور 46 کی 4 اور 5 میں لکھا ہے ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے. خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا. خدا اپنی کلیسیا کے درمیان میں رہتا ہے اور وہ ہر ایماندار کے درمیان رہتا ہے. ذاتی طور پر یہ بالکل اس سے بڑھ کر ہے. میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ سچ ہے، مگر میں نہیں سمجھتی کہ میں کبھی اس بات کو پوری طرح سمجھ پاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے جب خدا کہتا ہے کہ اسے ہمارے اندر آ کے رہنا ہے، کہ ہم اس کا گھر ہیں. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ خدا آپ میں رہتا ہے. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. روح القدس آپ کے اندر رہتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ خدا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ہر وقت اور اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر بات سنتا ہے،
ہر عمل دیکھتا ہے. شاید یہ ہمیں تھوڑا بہتر رویہ اختیار کرنے پر ہمیں آمادہ کرے گا. ہاں وہ ہم سے جاری ہونا چاہتا ہے، اور جب ایسا ہو ہم شادمان ہوں، اور دوسرے بھی. اور مہربانی سے اگر آپ میرے آس پاس ہوں گے تو مجھے شادمان کریں. شکریہ. مکاشفہ 22:1. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے. ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ ہم میں سے کیا جاری ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم تک کیا پہنچ رہا ہے. آج ایک گیت جو ہم نے گایا وہ بیان کرتا ہے کہ میں صرف برکتوں کے پیچھے نہیں ہوں، لیکن میری زندگی میں یسوع چاہیے. ہمیں اس بات کے لیے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ خدا اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث کیسے بننا ہے بجائے اس کے کہ اپنی برکت کیسے حاصل کرنی ہے. ہمیں اپنا ذہن دینے کی طرف لگانا ہے، نہ کہ لینے کی طرف. آمین. چرچ میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح نے ان کے لیے کیا کیا، اور اگر وہ لوگوں کے بارے میں فکر بھی کرتے ہیں، انہیں کبھی دینے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، ہمارے پاس وہاں 3 لوگ موجود ہیں بس جو تالیاں بجا رہے ہیں. جب آپ کو کوئی دینے سے متعلق سکھاتا ہے، آپ کو چیخنا، تالی بجانا اور خوشی سے نعرہ لگانا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں دوسروں کو دیتے رہنا ہے جب تک کہ ہمارے اندر سے لالچ اور خود غرضی ٹوٹ کر نہ نکل جائے. شاید آپ کو اس کی شروعات اپنی مرضی کے کام سے کرنا پڑے، لیکن آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو دینا اچھا لگے گا، اور پھر آپ دینے کے لیے جگہ تلاش کریں گے. ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میری بھی کوئی حوصلہ افزائی کرے. برکتیں دینے پر غور کریں، نہ کہ برکتیں لینے پر. خرچہ دینے پر نہ کہ خرچہ لینے پر. تعریف کرنے پر نہ کہ تعریف لینے پر. آمین. پیدائش 26:15. انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا. ہم بس اسے مٹی کہیں گے. ہم روحانی طور پر طاقتور بن جاتے ہیں جب ہم دنیا کو اپنی زندگی سے باہر رکھتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں. ابلیس لگاتار ہمارے کنویں میں مٹی بھرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے کنویں کو بند کرنا مطلب یقینی شکست. اسرائیل بھی اپنے دشمنوں کے کنویں بند کرنے کی کوشش کرتا تھا. نہ صرف ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا، لیکن وہ اپنے دشمنوں کے کنووں کو بند کرنے کی کوشش اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب یقینی شکست ہے. تو سب سے پہلے دراصل انہوں نے ان کے کنووں میں پتھر بھی پھینکے، اور کبھی کبھار وہ ان کی زمین کو پتھروں سے ڈھانپ بھی دیتے تھے تاکہ وہاں کچھ بھی نہ اگے. لکھا ہے ایک طریقہ جس سے وہ لوگوں کو مارتے تھے وہ ان کو پتھروں سے سنسار کرنا تھا. تو ہم ان پتھروں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں ابلیس ہمارے کنووں میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ پہلا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے نافرمانی کا پتھر ہے. نافرمانی. اب میں جانتی ہوں شاید آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو، مگر شاید آپ کسی اور کو اس اچھے پیغام کے بارے میں بتا سکتے ہیں. شاید کل کے پیغام کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. مجھے شاید آپ کو صبح یہ نہیں بتانا چاہیے کہ وہ کس کے بارے میں ہے، لیکن کل جس پیغام کی آپ کو ضرورت ہے اس کا عنوان خود غرضی ہے. اس لیے کہ آپ بیک وقت خوش اور خود غرض نہیں رہ سکتے. تو ہر خود غرض مسیحی کو ڈھونڈیں جسے آپ جانتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ لائیں. دیکھیں ابلیس ہمیں نافرمانی کرنے پر مائل کرتا ہے. دریا فرما برداری کے بغیر نہیں بہہ سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ کے لیے بہت اہم پیغام ہے جسے ہمیں سننے کی ضرورت ہے اسی وقت.
دنیا کی تاریخ میں ہم ایک اندھیر نگری میں رہ رہے ہیں جو وقت کے ساتھ مزید اندھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی تاریک ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسیحیوں کی زندگیوں سے روشنی گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر وہ کبھی چمک بھی رہے تھے تو آمین۔ یسایہ 48:18، کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ ایمپلیفائڈ بائبل یہ کہتی ہے، او کاش کہ تو نے میرے احکام کو مانا ہوتا اور تیری سلامتی اور صداقت نہر کی مانند ہوتی۔ کیا آپ نے یہ سنا؟ کاش کہ تو نے میرے احکام کو سنا ہوتا اور تیری سلامتی اور صداقت نہر کی مانند ہوتی۔ میں امثال کے 31 ابواب پر کتاب لکھنے کے بعد میں خوش تھی، کیونکہ اس نے مجھ میں یہ پختہ کر دیا۔ بائبل ہمیں واقعی یہ پیغام دیتی ہے شروع سے لے کر آخر تک کہ وہی کرو جو میں تمہیں کرنے کو کہتا ہوں تو تم ایک شاندار زندگی پاؤ گے۔ اگر احمق بنو گے اور وہ نہیں کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں تو تم گناہ کی وجہ سے ہر قسم کا دکھ اٹھاؤ گے۔ میں تمہارے سامنے زندگی اور موت، برکتیں اور لعنتیں دونوں رکھ رہا ہوں۔ ایسی زندگی کا انتخاب کرو جس کو تم اور تمہاری نسلیں گزار سکیں۔ میں آپ سے یہ باتیں کہہ رہی ہوں اور آپ سے التجا کر رہی ہوں کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور بس جذباتی ہو کر کام نہ کریں۔ صرف وہی مت کریں جو آپ دوسرے لوگوں کو کرتا دیکھتے ہیں۔ اپنے دل کی سنیں اور روح القدس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چلیں۔ اور اگر آپ واحد شخص ہیں جسے آپ جانتے ہیں جو واقعی ایک مسیحی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کبھار آپ واقعی ایک مسیحی جیسا رویہ اختیار کریں گے تو اور بھی دوسرے مسیحی شاید آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا شروع کر دیں۔ کتنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ ویسے بھی آپ کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتے اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں۔ حیرت ہے کہ کتنے لوگ اس کوشش میں اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں رکھ سکیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص بس کچھ بھی نہیں کرتا سوائے آپ کو اپنے قابو میں کرنے اور اپنا کام نکالنے کے۔ اور جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، آپ کو ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہوتے۔ خدا کے پیچھے چلیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، نہ ہی آپ کو ترک کرے گا، اور وہ ایسا دوست ہے جو آپ کے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرما برداری سے سلامتی کی نہریں اور راست بازی کی موجیں آتی ہیں۔ جب ہم فرما بردار ہوتے ہیں، خدا ہمارے دشمنوں کو شکستہ حال کر دیتا ہے۔ ہم اکثر یعقوب 4:7 کے آدھے حصے کا حوالہ دیتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ پورا حوالہ نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم میں وہ روحانی قوت نہیں ہوگی کہ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اگر ہم پہلے اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کریں گے۔ یہاں سے ہی آپ کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ مجھے یہ پیغام پسند ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی یہ پسند ہے؟ خروج 23:22 پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ واو، میں چاہتی ہوں کہ خدا میرے دشمنوں کا دشمن بنے۔ ہم حکم مان کر بابرکت ہوں گے اور ہم بابرکت نہیں ہوں گے اگر ہم نہیں مانیں گے۔ آپ جانتے ہیں لوگ آج کہتے ہیں اچھا نئے عہد کے تحت خدا برکت نہیں دے گا، خدا لعنت نہیں کرے گا۔ وہ اس طرح کا خدا نہیں ہے۔ جانتے ہیں خدا کبھی لعنت نہیں کرتا، یہ ہم خود اپنے اوپر لاتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے آگے برکت اور لعنت رکھے دیتا ہوں۔ میرے کہنے پر عمل کرو گے تو تم بابرکت ہوگے، اگر تم نہیں کرو گے تم لعنتی ٹھہرو گے۔ لیکن کلام یہ نہیں کہتا کہ وہ تم کو لعنت کرتا ہے۔ یہ ہماری اپنی پسند ہے، ہم خود اس کو اپنے اوپر لاتے ہیں۔
اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر بری چیز یا آپ پر آنے والی ہر چھوٹی مصیبت آپ کی اپنی غلطی ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہی. ابلیس اس زمین پر جیتا جاگتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں.